رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ میں آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جو آپ کا مستحق نہیں ہوتا۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ کتنی خوبصورت ترتیب اللہ پاک نے دی ہے، وہ آپ کی زندگی سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ارے آپ اللہ پاک سے مانگ کر تو دیکھو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ بڑے اعراض کی بات ہے۔ خود کو سب سے بہترین سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ ان بددعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی، جو زیاستی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ حقیقت: بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کتنے عجیب لوگ ہیں، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ آئینہ کبھی نہ دیکھتے اگر آئینے میں صورت کی جگہ کردار دکھائی دیتا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس قوم کی جہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادی میں دولت خرچ کرنا فخر سمجھتی ہو۔ انسان کو اس کے حالات نئے خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیر ہوا کرتی تھی۔ یا جل جلالہ والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی، اس کے ساتھ دعا کرنے سے دعا مقبول ہوگی۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ رویوں کا عادل وہ شخص ہے جو اپنے لیے جو رویہ پسند نہیں کرتا دوسرے کے لیے بھی نہ کرے، اور جس طرح کا سلوک اپنے لیے چاہتا ہے اس طرح کا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ پر کیا لگے گھونسلے سے اڑ گئے سبھی، پھر اکیلی رہ گئی ماں بچوں کو پال کر۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اپنی غلطیوں کی وجہ دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ طلب ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، اللہ یا نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لے لو، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟
ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علی خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ جب عقل مند برا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل برا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ حسد اور گھمنڈ جب آدمی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور احتراز دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتی ہے۔ جو علم کو دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے، علم اس کے قلب میں جگہ نہیں پاتا۔ اگر رات کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو دن کی تپش زمین کو ہلاک کر دیتی۔ لیکن ہر چیز میں ایک حکمت نظر آتی ہے، ایک قدرت نظر آتی ہے۔ کون ہے جو یہ سارے نظام چلا رہا ہے؟ گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بعض اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نہ وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ مہمان کے آ جانے پر اپنا دل تنگ نہ کر، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، اور مکافاتی عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، ایک تمہارے احساس کی، دو تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ وہاں سے ہی ملتا ہے۔ مدد کرنا سیکھیں، فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھیں، مطلب کے بغیر عادت سے چلنا سیکھیں، غرور کے بغیر زندگی جینا سیکھیں، دکھاوے کے بغیر۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ حیثیت اور رتبے کا گمان کبھی نہ کریں، یاد رکھیں اڑان ہمیشہ زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو، اپنی نیکیاں ایسی ہتھیلی میں نہ جمع کرو جس میں سوراخ ہو۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ غم بھی لرزتے ہیں اس کے قریب آتے ہوئے، عادت ہو جس کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔
جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روب و دبدبا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عاجزی انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، تنہائی کے دعاؤں میں بڑا مزہ آتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم نے فرمایا، بچھو ایک مفت آدم تھا جو ادھر ادھر کی ادھر لگا کر لوگوں کو لڑاتا تھا۔